اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سید علی حبیب اور یہ جتنے بھی پنڈی کے رافضی ٹولے ہیں ان تمام تک صرف ایک پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ علی جہاں میری ویڈیو پر ناسبیت کا لیول لگا کر آپ خود کو اگر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک پروموٹ ہوں، لیکن میری بات سے میں ناسبی نہیں بنتا کہ اگر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کروں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت جو حدیث مبارکہ کے اندر ثابت شدہ ہے اس کو بیان کروں تو اس سے میں ناسبی ہو جاتا ہوں، تو یہ آپ کے کہنے سے ناسبی نہیں بنتا۔ اور اب وہ بے فالتو کی دلائل پیش کر رہے ہیں کہ جن نہ دلائل کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ علی جہاں بھی عوام اہل سنت آپ کے دلائل پڑھے گی اس کو کیا سمجھ آنا ہے کہ آخر یہ بات ہو کیا رہی ہے۔ صاحب فتح القدیر نے باغی گروہ کے بارے میں یہ لکھا، علامہ ابن حجر مکی نے یہ لکھا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے یہ لکھا، اس کے علاوہ فلاں عالم نے یہ لکھا، کسی نے یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص بغض علی رکھتا ہو اور امیر معاویہ سے محبت رکھتا ہو وہ ناسبی ہے، تو ہم بھی تو کہتے ہیں وہ ناسبی ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں کہ اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ روایات، یہ جو علماء کی آپ تحقیقات بیان کر رہے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ وہابیوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے ہیں کہ جنہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو پس پشت ڈال کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اسے آگے بیان کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کے دل میں اہل بیت کا بغض پایا جاتا ہے، نفرت پائی جاتی ہے۔ اگر ہمارے اکابرین نے، ہمارے سلف نے یہ باتیں لکھی ہیں، ہمارے متقدمین علماء نے اور متاخرین نے یہ باتیں لکھی ہیں، تو اہل سنت و جماعت کے لیے نہیں لکھی۔ جو حضرت علی کی بھی محبت رکھتا ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی بھی محبت رکھتا ہو، ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ ناسبیت کی تعریف ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت علی کے بھی ذکر کر رہا ہو، حضرت امیر معاویہ کے بھی ذکر کر رہا ہو، انہیں بھی جنتی کہے، ان کو بھی جنتی کہے، تو آپ اس کو ناسبی کہہ دیں، تو آپ کے ناسبی کہنے سے کوئی ناسبی ہوتا نہیں ہے۔ اولاً تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کن لوگوں کا ساتھ دے رکھا ہے۔ آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ پر تصویر لگا رکھی ہے علامہ یاسین قادری کی۔ علامہ یاسین قادری رافضیوں کی جھولی میں جا کر بیٹھ کے علی جہاں اس نے صراحتاً اہل بیت کی محبت کا جھوٹا ڈرامہ کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے غلط باتیں کی ہیں، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے غلط باتیں کی ہیں، بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غلط بات کی ہیں۔ آپ تو ایسے بندے کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ایسے بندے کی آپ پیروی کرتے ہیں جو کہ صراحتاً اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑھ کر سنیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، جیسے کہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ بنے پڑے مفتی اعظم جرمن، حال یہ ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ تمام وہ دلائل آپ پیش کرتے ہیں کتابوں سے، عربی عبارتیں لکھ کر یہ سمجھ کے کہ شاید آپ کے دلائل سمجھ کر لوگ واہ واہ سبحان اللہ کہیں۔ اعلیٰ قسم کا بے وقوف اور اعلیٰ قسم کا دھوکے باز کہتے ہیں آپ جیسے مفتیوں کو نام نہاد اور آپ جیسے علماء کو کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام ہماری طرح ہیں، چہرے ہماری طرح ہیں، لباس ہماری طرح ہے، فرق اتنا ہے کہ ہماری صفوں میں آپ کو منافق کہا جاتا ہے کہ جن کے دل میں بغض صحابہ موجود ہے، تو آپ کسی کے نام کے آگے اگر ناسبیت کا ٹائٹل لگا دے تو وہ ناسبی نہیں بن جاتا، بلکہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ حقیقتاً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، آپ کسی طرح بھی آپ جتنا بغض بھر سکتے ہیں بھر لیجئے صحابی کے لیے، لیکن ہمارے دل میں بغض پیدا نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے۔ اور آپ یہ کہیں کہ 1300 سال میں طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں 1300 سال میں کبھی کسی نے امیر معاویہ کے لیے بات نہیں کی ہے۔ میں کہا یہ بخاری شریف میں جو حدیث مبارکہ موجود ہے نا حضور والا، یہ اتنی ہی سال پرانی ہے کم و بیش، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اتنے ہی سال پرانے ہیں کم و بیش۔ اور یہ جامع ترمذی کی جو حدیث مبارکہ ہیں جو کہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ لے کر کے آئے، یہ اتنے ہی سال پرانی ہے کم و بیش۔ تو جامع ترمذی میں جو میرا آقا ہاتھ اٹھا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دے رہے ہیں، تو علی جہاں مجھے یہ بیان فرمائیں، آپ اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل لگاتے ہیں تو ایک عقیدہ تو آپ کا ضرور ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب دان ہیں، اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ بالخصوص میری بات سن لیں، یہ علی حبیب جو ہیں، علامہ علی حبیب جو اپنے نام کے آگے علامہ مفتی اعظم جرمن لگاتے ہیں، علی جہاں مفتی لکھنے سے کوئی مفتی نہیں بن جاتا، کام مفتیوں والے ہونے چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کم سے کم اہل سنت کا ٹائٹل لگاتے ہیں، اور آپ نے باقاعدہ میری ویڈیو پر لکھا کہ ہم اہل سنت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور یہ ناسبی ہے، یہ اہل سنت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ میں کہا اگر آپ اہل سنت کا حق ادا کر رہے ہیں نا تو آپ بتائیے آپ کے نزدیک حضور غیب دان ہیں کہ نہیں، علم غیب رسول اللہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ آپ کہتے ہیں جی ہاں حضور، میرے آقا کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، حضور جو ہے وہ اللہ کی عطا سے یہاں کا بھی جانتے، وہاں کا بھی جانتے، زمین کے اندر کا بھی جانتے، دیوار کے پیچھے کے بھی جانتے۔ بے شک یہی ہمارا عقیدہ
یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو جب ہمارے عقیدے کے مطابق، جو کہ آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ غیب دان ہیں، تو غیب دان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بیان فرمائے۔ کسی کو ہدایت یافتہ کہیں ایسے شخص کو کہ جن کے بارے میں حضور کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ تو بغض اہل بیت رکھتا ہے، یہ تو میرے علی کا دشمن ہوگا، یہ تو حسن اور حسین کا دشمن ہوگا رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا دشمن ہوگا رضی اللہ عنہم اجمعین، تو کیا میرے آقا ایسے شخص کے لیے حضور جو ہے وہ دعائیں دیں اور آقا کریم یہ فرمائیں کہ جو اس کی صحبت میں آ جائے اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے؟ یہ فرمائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یا تو اپنے عقائد آپ بدل دیجئے، یا پھر اپنے عقائد پر ثابت رہ کر اپنی بات کو بدل دیجئے۔ آپ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر اتنا عمل کرتے ہیں اور حضور کو غیب دان مانتے ہیں، تو آقا نے پہلے سے ہی بیان فرما دیا ہے اور دعا کرتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ بنا، اور صرف ہدایت یافتہ نہیں بنا بلکہ اس کی صحبت میں جو آ جائے اس کو بھی ہدایت نصیب فرما، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ غیب کی خبریں دے دیتا ہے۔ اگر منافق ہوتے اور حقیقتاً اہل بیت کے دشمن ہوتے تو جبریل امین نازل ہو جاتے اور کہتے کہ حضور آپ غلط بندے کے لیے دعا فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ منافق آدمی ہے، اس کے لیے دعا نہ فرمائے۔ جبریل آ کے حضور کو خبر دے دیتے، لیکن کوئی ایک زندگی کا واقعہ بھی تو مجھے بیان فرمائے نا۔ جب یہ حدیث جو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ لے کر کے آ رہے ہیں، جب یہ حدیث موجود ہے تو اس حدیث کے آگے پیچھے کوئی ایسی بات موجود ہے کہ حضرت جبریل آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ امیر معاویہ کے لیے غلط دعا کر رہے ہیں، یہ اہل بیت کا دشمن ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نبھاتے رہے۔ تو حضور والا بالخصوص وہ دلائل جو دیوبندیوں وہابی کے لیے علماء نے لکھے ہیں، کیا لکھے ہیں کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہو اور امیر معاویہ کی محبت ہو وہ ناسبی ہے، وہ واقعی وہ ناسبی ہے، ہم بھی اسے کہتے ہیں اور ہم تو مانتے ہیں ان لوگوں کو ناسبی ہیں، لیکن ہم ناسبی نہیں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم بغض اہل بیت رکھنے والے نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، اور آپ کی الٹی سیدھی باتیں کرنے سے، غلط حوالے دینے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چاہنے والے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگانے والے ناس بھی ہیں، بلکہ الحمدللہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے ممبر و محراب سے صحابہ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے جہاں تک اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ہم نہیں تو ہماری نسل قیامت تک انشاءاللہ تعالی یہ ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت ہماری زبان سے جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔